حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، سچی بات ہے، مثال دیتے ہوئے بھی لرزتا ہوں کہ اس آزمائش کا تو ہم ایک ذرہ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کو ایسی کوئی جلدی بیماری لگی جو کہ ظاہر ہے متعدی بیماری تھی، بہت تیزی سے منتقل ہونے والی تھی۔ فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو ایسے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے جن میں سے پیپ رستی تھی، وہ مواد رستا تھا اور اس میں پھر وہ گل سڑ جاتا تھا، اور جہاں جہاں پر وہ لگتا تھا جسم میں، اور وہاں پہ پھر ایک نیا پھوڑا نکل آتا تھا۔ بستی والوں نے جب دیکھا کہ ایک متعدی بیماری ہے تو ان کو اپنی اس بستی سے نکال دی۔ وہ صحرا میں صرف ایک خیمہ لگا کر وہ اور ان کی زوجہ صرف وہ نکل آئے باہر صحرا میں، ان کے اہل و عیال بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی مشکل میں مگر اس اللہ کے بندے کے پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی، ذرا گلہ نہ آیا۔ گلہ تو چھوڑی ہو تو بہت بات کی بات ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن ان کی زوجہ ان کے پاس بیٹھی رونے لگ گئیں۔ انہوں نے پوچھا اپنی زوجہ سے، بھلی مانس کیا ہوا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بھلے دن، وہ جو عہد رفتہ تھا، جو بڑے عروج کے دن تھے، وہ یاد آ گئے۔ ان کو یاد کر کے آج میں رو پڑی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ وہ ہم نے جو آسودگیوں میں اور جو اچھا جو وقت گزارا تھا وہ کتنے سال گزارا؟ انہوں نے کہا کہ 70 سال ہم آسودگیوں میں رہے۔ انہوں نے کہا اور اب اس بیماری میں کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے کہا 7 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بندی، پہلے اس بیماری میں بھی 70 سال کاٹ، پھر اللہ سے گلہ کرنا تیرا اختیار بنتا ہے کہ اللہ وہ وقت یاد آ رہا ہے۔ خوشیوں میں، آسودگیوں میں تو 70 سال، اور بیماری میں صرف 7 سال، اور اتنی جلدی گلہ آ گیا۔ اسی حالت میں کہتے ہیں کہ 18 سال گزر گئے، مگر اس اللہ کے بندے نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ دیکھ میرا کیا حال ہے، وقت کا نبی ہے۔ 18 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ ان کے خیمے کے پاس سے 3 شخص گزرے اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے یہ گئے۔ ان کی وہ باتیں حضرت ایوب کے کانوں میں پڑی۔ لگتا ہے ایوب نے کوئی اپنے خدا کا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ سزا مل رہی۔ جب یہ سنانا تو ان کے ضبط کا وہ بندھن جو ان سے تھا وہ ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ اس وقت ان کے دل سے جو آہ نکلی ہے سیدھا عرش تک پہنچی، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاویداں کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک تو صبر، بغیر کسی قصور کے صبر، اوپر سے الزام یہ لگ گیا کہ اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے، وہ کیسی آہ نکلی۔ اب اس آہ میں بھی دیکھیے وہ ضوابط، قانون دیکھیے کیسے اپنے آپ کو روک کے رکھا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ کہیں دکھ کی شدت سے نکل نہ جائے، آہ پیا۔ اس وقت ان کے منہ سے، ان کے دل سے آہ نکلی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ قرآن۔ تب انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے یہ بیماری چھو گئی ہے، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے۔ ان چند فکروں میں صبر، شکر، محبت، عشق کے سارے فلسفے چھپے ہیں۔ یہ چند لفظ یقین کیجئے، ایک بندے کی عبادت، اس کی عبدیت، اس کا عشق، اس کا مکمل اظہار ہے، اس سے خوبصورت اظہار نہیں ہو سکتا۔ ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بیماری لگ گئی اب تو شفا دے دے، 18 سال گزر گئے اب تو الزام لگنے لگ گئے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تجھے کیا بتاؤں کہ میرے اوپر کیا گزری، تو تو جانتا ہے۔ تجھے کیا بتاؤں کہ کتنی تکلیف ہے، تو تو جانتا ہے۔ ہاں بس تو اتنا مجھے پتا ہے، تو رحم کرنے والوں پر رحم کرنے والا۔ اور اللہ نے پھر کیسا انعام دیا۔ اسی وقت سند نازل کی اور اس کا جواب بھی پھر دیا اللہ نے۔ وہ بھی دیکھیں کیسا قدر شناس ہے۔ اس نے اس کتاب میں، سورہ صاد میں بہت بڑا اعلان کیا ہے، بہت بڑا اعلان کیا ہے اپنے اس بندے ایوب کے لیے۔ اس قرآن میں اس نے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا،
इन्ना वजदनाहु साबिरा, हमने उसे साबिर पाया, हमने उसे साबिर पाया। सोचिए अल्लाह के कायम करदा मयार के मुताबिक जो पूरा उतरा हो, किस कदर सब्र होगा उस अल्लाह के बंदे में। अल्लाह कहता है हमने उसे साबिर पाया। ये मेरे और आपके मयार की बात नहीं हो रही, ये अल्लाह के मयार की बात हो रही है कि अल्लाह कहता है कि बिल हक ये शख्स पूरा उतरा मेरे उस कायम करदा मयार के मुताबिक। इन्ना वजदनाहु साबिरा व नेमुल अब्द, क्या ही खूब बंदा था ये। वो नेमुल अब्द का मतलब ये है कि अब अल्लाह ये दरअसल बताना चाह रहा है कि तुम्हारी डिक्शनरियों में, तुम्हारी जुबानों में, तुम्हारे अल्फाज में कोई अल्फाज आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो उसकी तारीफ कर सके। बस इतना ही कहता हूं, वह नेमुल अब्द, क्या ही खूब बंदा था, कमाल बंदा था ये। हमने इसे साबिर पाया। इन्नहु अव्वाब, पलटने वाला था, मेरी तरफ आने वाला था हर हाल में। इन्ना वजदनाहु साबिरा। ये अल्लाह के इश्क के किस्से हैं, ये अल्लाह की मोहब्बतों के किस्से हैं।